اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سانحہ میاں چنو کے بارے میں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سانحہ میاں چنو پر نوٹس لے لیا ہے۔ ناظرین، ابھی سیالکوٹ کا سانحہ جو تھا، اس کے زخم لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں ہوئے تھے کہ بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ آج میاں چنو میں ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میاں چنو میں ہجوم کے ہاتھوں دردناک قتل کے واقعہ کو سختی کے ساتھ کچلیں گے۔ کسی بھی فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کتن گوارا نہیں کی جائے گی، چنانچہ اس طرح کے واقعات کو نہایت سختی کے ساتھ کچلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مزید یہ کہا کہ میں نے آئی جی پنجاب سے میاں چنو واقعہ کے ذمہ داروں اور فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ناظرین، یہ سارا واقعہ کیسے ہوا؟ بہت تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد اب سارا واقعہ سمجھ میں آیا ہے۔ دردناک واقعہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پیش کر دی گئی ہے۔ ناظرین، میاں چنو واقعہ کو گزرے ہوئے 12 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور ان 12 گھنٹوں میں اب تک پولیس کی جانب سے 120 چھاپے مارے جا چکے ہیں اور 62 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے 17 افراد براہ راست مرکزی مجرم ہیں۔ موبائل ڈیٹا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے مزید افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس واقعہ میں نامزد 33 افراد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں سنگین جرائم اور دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ناظرین، میاں چنو میں اس وقت خوف و ہراس کا عالم ہے۔ لوگ اس واقعہ پر بات کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ اس واقعہ میں ایک امام مسجد ہیں جن کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ امام مسجد صاحب اپنے کسی مسئلے میں پولیس اسٹیشن گئے ہوئے تھے، بقول اس امام مسجد کے کہ وہ موجود تھے پولیس اسٹیشن میں اپنے کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں۔
پولیس اسٹیشن اور مسجد کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 10-15 منٹ کا ہے۔ امام مسجد کے ٹیلی فون پر یعنی اس کے موبائل پر اس کے بیٹے کی کال آتی ہے جب وہ پولیس اسٹیشن میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا فون پر یہ کہتا ہے کہ یہاں ایک بندہ پکڑا گیا ہے جو قرآن پاک کو نعوذ باللہ آگ لگا رہا تھا، اور اس آدمی کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ امام مسجد نے فون سنتے ہی ایس ایچ او کو ساتھ لیا اور پولیس کی ایک بھاری نفری بھی ساتھ لے لی۔ یہ لوگ فوری طور پر پولیس اسٹیشن سے نکلے اور مسجد جانے کے لیے۔ اب وہاں پر دو قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص نعوذ باللہ قرآن پاک والے ایریا کو آگ لگا رہا تھا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو آگ لگا رہا تھا۔ ناظرین، موقع پر موجود کچھ لوگ اور مسجد انتظامیہ نے اس شخص کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ناظرین، اس بندے کا نام ہے مشتاق احمد ولد بشیر احمد، اور یہ وہاں قریب ہی ایک گاؤں ہے 12 چک، یہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کی میت کو اس کے ستیلے بھائیوں نے وصول کر لیا ہے۔ امام مسجد اور پولیس والوں نے اس شخص کو وقتی طور پر کمرے کے اندر ہی بند رکھا۔ اچانک وہاں پر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ان لوگوں نے پولیس والوں سے اس شخص کو مانگنا شروع کر دیا کہ اسے ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو سزا دیں گے۔ پولیس والوں نے منع کیا، لیکن لوگ بہت غصے میں تھے۔ پولیس پیچھے ہٹ گئی۔ پولیس والوں نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ موقع پر موجود بھی لوگوں کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ پولیس والوں نے وہ مزاحمت نہیں کی جس کی توقع ان سے کی جا رہی تھی۔ پولیس کے پاس ہتھیار تھے، پولیس والے لوگوں کو وارننگ دے سکتے تھے، ان کو ہر طریقے سے روک سکتے تھے، لیکن پولیس والے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ پولیس والے خوف زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے زبردستی کمرے کا دروازہ کھول کر اس شخص کو باہر نکال لیا۔ پھر کسی نے ڈنڈوں سے، کچھ نے پتھروں سے، اور کچھ لوگوں نے اینٹوں سے اور پاؤں کے ٹھڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر مزید لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور ٹارچر بڑھتا چلا گیا۔ جو شخص بھی وہاں آ کر پوچھتا کہ اس نے کیا کیا ہے تو اس کو بتایا جاتا کہ اس نے قرآن پاک کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح وہ بھی یہ سن کر پتھر اور روڑے اٹھا کر مارنا شروع کر دیتا۔ اس طرح جنونیوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے اس شخص کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان سب لوگوں نے مل کر اس کی لاش کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر لٹکا دیا۔ ناظرین، اس قتل ہونے والے شخص کے بارے میں اطلاعات یہ ملی ہیں کہ گزشتہ ایک دن سے، یعنی جس علاقے میں وہ قتل ہوا اسی علاقے میں وہ ایک دن سے بھیک مانگتا ہوا پایا گیا تھا۔ تو ناظرین، جس علاقے سے یہ شخص آیا تھا اس علاقے کے یعنی اس گاؤں کے سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ شخص شادی شدہ تھا، اس کے بچے تھے، لیکن اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یعنی آج سے کئی سال پہلے یہ شخص کا یہ اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہوا اور اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ شخص اپنے گھر کئی دن واپس بھی نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات اکثر وہ اپنے گھر کا بھی راستہ بھول جاتا تھا، اور یہ شخص بھیک مانگ کر کھانا کھاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو اس شخص کے گاؤں والے سبھی لوگ بتا رہے ہیں، وہیں پر اس علاقے کے جنرل سیکرٹری، کونسلر اور ناظم بھی ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ وہ بھی ان سب لوگوں کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ شخص ایک ذہنی مریض تھا، اور ہماری جو شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر ایسے شخص کو تو نماز روزے کی بھی چھوٹ ہے۔ ایسے شخص کو اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب معاف ہیں۔ اکثر آپ نے بہت سی جگہوں پر، بہت سے مقامات پر یہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا کہ نماز صرف پاگل کو معاف ہے۔ تو یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ شخص ذہنی مریض یعنی پاگل تھا، لیکن جو لوگ اس کو بے دردی سے مار رہے تھے، کیا وہ بھی سب پاگل یا ذہنی مریض تھے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے بنیادی حقوق معاف کر رہا ہے، تو پھر لوگ کون ہوتے ہیں اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے؟ اگر آپ سب کا یہ واقعہ سن کر دل دکھا ہے، تو پھر آپ اس کو قانون کے حوالے کریں۔ وہاں پر پولیس موجود ہے، پاکستان میں قانون موجود ہے۔ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر جزا سزا کا فیصلہ خود کرنے لگیں۔ اس کو قانون کے حوالے کیا جاتا، پھر قانون کے مطابق اس کا کیس دیکھا جاتا، پھر عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ گناہ گار ہے یا بے قصور۔ لوگ کون ہوتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے والے؟ تو ناظرین، اس طرح کے واقعات تبھی رک سکتے ہیں کہ جب بھی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر ایسے افراد کو الٹا لٹکا دیا جائے، یعنی فوری طور پر ان کو سزا دی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں عدالتوں میں کوئی کیس چلا جاتا ہے تو وہاں پر جلدی ایسے کیسز کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اور اتنے میں ویسا ہی کوئی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہاں پر تشدد کرنے والے لوگ بہت ہی غلیظ اور گندی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ اب یہ کون سا عشق رسول ہے؟ شرم آنی چاہیے کہ عشق رسول کے نام پر آپ لوگ اس طرح کے گندے گندے غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، سانحہ سیالکوٹ کے بعد یہ دوسرا بڑا دردناک سانحہ تھا جو میاں چنو میں پیش آیا۔ اگر اس طرح کے واقعات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر اس طرح کے واقعات ہونا ایک معمول بن جائے گا۔ پھر تو ہر کوئی شخص دوسرے شخص کو عشق رسول کا نام استعمال کر کے بے دردی سے قتل کر دے گا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے حکومت کو، عدالتوں کو۔ عدالتوں میں اگر کوئی ایسا کیس چلا بھی جائے
تو اس کا فیصلہ فوری طور پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سال 6 ماہ 2 سال سالوں سال یہ کیس عدالتوں ہی میں لٹکتے رہیں. اگر عدالتوں نے فیصلہ جلدی نہیں کرنا تو اس طرح کے واقعات تو پھر ہوتے ہی رہیں گے. اگر اس طرح کے فوری طور پر واقعات پر ذمہ داروں کو فوری طور پر سزا ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کمی آئے گی. اس طرح کے واقعات کو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا، بلکہ جڑ سے کھاڑ دیا جائے گا. اگر اس طرح کے واقعات ہی سالوں سال عدالتوں میں چلتے رہیں اور ان پر کوئی فیصلہ ہی نہ ہو تو پھر لوگوں کو کیا نصیحت حاصل ہوگی؟ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ. رات میں نے اس ٹاپک پر اس لیے ویڈیو نہیں بنائی، میں جانتا تھا کہ مجھے آپ کے جی میل پر میسج موصول ہو رہے ہیں. مجھے بے شمار لوگوں کے میسج موصول ہو رہے تھے، لیکن مجھے اس واقعہ کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی. اب میں بلا وجہ اٹھ کر تو نہیں ویڈیو بنا سکتا. اگر میں نے کوئی خبر دینی ہے تو میں نے تو اس کی پوری تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد ہی کوئی خبر شائع کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے. اب جا کر مجھے اس سارے معاملے کی تصدیق ہوئی ہے تو پھر ہی میں نے سوچا کہ اب میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں. تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں. ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں. اور اگر ہو سکے تو میری ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں. آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی. میری جو ویڈیو زراعت اور صحت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں. اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. اللہ نگہبان. خدا حافظ. رب رکھا.